کسی عقل مند قصہ گو نے ایک داستان کے طور پر بتایا کہ ہندوستان میں ایک ایسا بھی درخت موجود ہے کہ اس درخت کا جو شخص پھل کھا لیتا ہے تو وہ نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور نہ کبھی وہ مرتا ہے۔ اس داستان گو کو جب بادشاہ نے سنا تو وہ اس اندیکھے درخت کے میوے پر عاشق ہو گیا۔ اس نے اپنی سلطنت میں سے ایک دانا اور عقل مند قاصد کو ملک ہندوستان میں اس مقصد کے لیے روانہ کیا کہ وہ اس ملک میں جا کر وہ درخت تلاش کر کے اس کا پھل لے کر آئے۔ بتاتے ہیں کہ ہندوستان پہنچ کر اس قاصد نے برسوں تک اس خاص قسم کے درخت کی تلاش کی۔ وہ شہر پہاڑوں میں، جنگلوں میں اور کئی جزیروں پر بھی جا کر اس درخت کو ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ خاص درخت اسے کہیں نہ ملا۔ قاصد جس شہر بھی جاتا اور لوگوں سے اس خاص حیات بخش درخت کے بارے میں پوچھتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے۔ بعض لوگوں نے اس طرح سے بھی کہا کہ ایسے درخت کو صرف پاگل خانے کے مجنوں ہی تلاش کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یوں بھی کہا کہ اس طرح کا صاف دل اور سادہ لوح شخص ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہے گا۔ اس قاصد کی سادگی اور نادانی پر کئی لوگوں نے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا۔ ان تمام مشکلات اور لوگوں کے اس رویے سے تنگ آ کر بھی اس نے اپنی تلاش اور جستجو جاری رکھی۔ پیچھے سے بادشاہ اسے سفر اور خرچ کے لیے مال و دولت بھی بھیجتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ یہ درخت تلاش کرنے سے عاجز آ گیا۔ اس کے ذہن میں لوگوں کی باتیں بھی چلنے لگیں۔ وہ بددل ہو کر اس درخت خاص کو ناقابل جستجو سمجھ کر بادشاہ کی جانب واپسی کا ارادہ کرنے لگا۔ لیکن جانے سے پہلے وہ ایک بزرگ شخص کے آستانے پر پہنچا اور ایک توقف کے بعد اس قاصد نے اس ملک میں اپنے ورود اور اس خاص درخت کی تلاش کا سارا ماجرا اس بزرگ شخص کو سنایا۔ مایوسی کا اظہار بھی کیا اور اس بزرگ سے رہنمائی کا طلبگار بھی ہوا۔ قاصد نے بتایا کہ اسے بادشاہ نے ایسے درخت کا پھل لانے کے لیے روانہ کیا ہے جو پھل حیات بخش گویا مثل آب حیات ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ اس خاص درخت کی تلاش میں اب مجھے سوائے طنز اور مذاق کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس درخت اور اس کے میوے کی تلاش پر شیخ ہنسا اور پھر اس قاصد سے مخاطب ہو کر کہا کہ ارے بھولے قاصد، جس درخت کو تو تلاش کر رہا ہے وہ علم کا درخت ہے، اور وہ تو عالم کے اندر اگتا ہے۔ وہ درخت بہت بلند ہوتا ہے، بہت ہی پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یہی درخت کبھی سورج کہلاتا ہے اور کبھی چاند اور کبھی سمندر، اور یہ سب علم کے درخت کے پرتوں ہیں۔ علم کا درخت لافانی اور لازوال ہوتا ہے، وہی آب حیات ہے اور وہی حیات بخش ہے۔